الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ حکومت کی جانب سے یہ ہدایات ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ دکانیں یا کاروباری مراکز شام 6 بجے بند کر دیے جائیں۔ اب ہمارے لوگ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ شام 6 بجے تو کاروبار کا وقت ہوتا ہے اور کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں کچھ شاپس رات کو 12-1 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ کچھ مارکیٹس خاص کر جس میں الیکٹرانکس کی مارکیٹس ہیں، موبائلز وغیرہ کی مارکیٹس ہیں، وہ تو کافی لیٹ نائٹ تک اوپن رہتی ہیں، تو ان لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے پازیٹیوٹی کیسے لے سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی حکم سے جس سے ہم پریشان ہیں، ہم اس سے اپنے کاروبار کو زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، تو اسی پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چائنا کی مثال دینا چاہوں گا۔ میں نے چائنا خود بھی وزٹ کیا ہے اور یہ میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں مغرب کا ایک وقت ہوتا ہے، تو مغرب کے وقت کے بعد تھوڑی دیر بعد دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ساری مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں کچھ دیر میں۔ تمام مارکیٹس لیٹ نائٹ سے بہت پہلے بند ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا اس ٹائم پوری دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے اور کچھ ایسٹیمیٹس ہیں کہ چائنا 2024 تک دنیا کی پہلی بڑی اکانومی بن جائے گی۔ چائنا کی ترقی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں انہوں نے اس دنیا میں کتنی تیزی سے ترقی کر کے اپنا مقام بنایا ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ اس ٹائم چائنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو بڑے پروڈیوسرز ہیں ان میں شامل ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں چائنا کا مال جاتا ہے، ورکرز کام کرتے ہیں، فیکٹریز، انڈسٹریز کام کرتی ہیں اور پوری دنیا کو جو پروڈکٹس ہیں وہ سپلائی کی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ لیٹ نائٹ بزنس اوپن کرنے کا اگر فائدہ ہوتا تو چائنا اس چیز کو کیوں اڈاپٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی کاروباری مراکز ہیں وہ شام کو جلدی بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ایک ایسا ملک جو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، وہاں پہ بھی جو ہی اندھیرا ہوتا ہے تو تمام دکانیں یا کاروباری مراکز بند ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ایسا ہے جو انہوں نے ریسرچ کے ذریعے یا جیسے بھی انہوں نے اس کا فائدہ ڈھونڈا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کیا ہے۔ اور اگر ہمیں قدرتی طور پہ اس بات کا موقع مل ہی گیا ہے کہ شام کو 6 بجے ہم دکانیں بند کریں، تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم اس سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں پہلے ہی انرجی کرائسس کے ایشوز ہیں۔ ہمیں ڈے لائٹ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اگر صبح سارے لوگ جلدی سے اٹھیں، چاہے ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں، ہم جاب کرتے ہیں یا ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں یا ہماری کوئی شاپ ہے، اگر ہم صبح ٹائم سے اٹھیں تو ہم ڈے لائٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو ہی ڈے لائٹ ختم ہو ہم اپنا کام ختم کر کے اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بلینئرز ہیں، اگر آپ ان کی لائف پڑھیں، ان کے بارے میں ریسرچ کریں، یہ کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، کچھ لمیٹڈ سی تعداد ہے ان کی، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو بلینئرز ہیں ان سب کی عادت ہے یہ کہ وہ سب ارلی رائزر ہیں۔ اکثر تو ان میں سے صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، زیادہ تر ان میں سے صبح 4 بجے اٹھتے ہیں اور رات کو ٹائم پہ سوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ترقی کی، یعنی دنیا کے امیر ترین لوگ، اگر وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس صبح اٹھنے کا تعلق صرف مذہب سے یا مذہبی احکامات سے نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے اس دنیا میں بھی دنیا داری میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، بزنس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قدرتی نظام کو سمجھتے ہوئے صبح جلدی ٹائم پہ اٹھے۔ اب جو ہمیں حکومت کی طرف سے احکامات جب یہ جاری ہوئے تو اس کے باوجود ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پھر بھی رات کو 6 بجے دکانیں اگر بند بھی ہو جاتی ہیں تب بھی گھر جا کے ٹائم سے نہیں سوتے، صبح پھر لیٹ اٹھتے ہیں، صبح پھر اپنا کاروبار یا دکان لیٹ ہی کھولتے ہیں۔ اسی طرح عوام میں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگ بازاروں کا رخ بہت دیر سے کرتے ہیں، عموماً 3 بجے یا اس کے بعد، اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب جب خریداری کا ٹائم ہے تو اب بازار بند ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی روٹین کو بہتر کریں اور رات کو ٹائم سے سوئیں، صبح ٹائم سے اٹھیں۔ اب ہم اپنی اس بات کو مزید اہمیت دینے کے لیے کچھ احادیث کا سہارا لیں گے کہ اسلام میں اس کا کیا فائدہ ہے صبح اٹھنے کا۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کو دن کے ابتدائی حصہ میں برکت دے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں اور صبح کے وقت میں ہمارے لیے برکت ہو۔ اب کچھ صحابہ کرام کے واقعات بھی ملتے ہیں، اس دور میں جب بھی کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تھا تو صبح صبح کے ٹائم بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک تاجر کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنا مال صبح جلدی روانہ کرتے تھے جب بھی انہوں نے قافلہ روانہ کرنا ہوتا تھا، اور وہ اس عمل سے بہت جلد بہت امیر ہو گئے تھے۔ تو ہمیں بھی اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صبح تک سویا رہا اور نماز کے لیے بھی نہ آیا، اس ٹائم بھی سویا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ کیسی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارا بیہیویئر کیا ہے، اب اس بات کو میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو صبح نہ اٹھے، تو ہم لوگ صبح اس حالت میں جب اپنے کام پہ یا اپنی زندگی کے مسائل کے لیے، اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے جائیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت شیطان آدمی کے سر کے پیچھے سوتے وقت 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ وہ پھونک مارتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے۔ اب اگر وہ بندہ اٹھے اور اٹھ کے اللہ کو یاد کرے تو اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اٹھے اور اٹھ کے وضو کرے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نفلی بھی ہو سکتی ہے تہجد کی صورت میں، اور فرض نماز بھی ہو سکتی ہے فجر کی صورت میں، تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بدباطن رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ضروری بات ہے کہ صبح کے وقت جب اس طرح سے بندہ اٹھے گا، نماز پڑھے گا، تو وہ چاق و چوبند اور خوش مزاج رہے گا، ورنہ سارا دن سست رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم صبح بھلے 10 بجے تک بھی سوئے رہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں اکثر لوگ یا ہم لوگ سستی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات پہ عمل کر لیں تو ہمارا کتنا فائدہ ہو جائے۔ اب میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو الارم لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے صبح اٹھنے نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر نیک لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کی نماز مس ہو جاتی ہے کیونکہ الارم لگایا، یا ویسے ان کی فجر کے ٹائم آنکھ کھلی لیکن وہ دوبارہ سو گئے اور ان سے اٹھنے نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں، اس حدیث کا ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی گرہ اس طرح کھلے گی کہ جب بندے کی رات کو آنکھ کھلے تو وہ اللہ کو یاد کرے۔ آپ جب الارم لگائیں اور آپ کا لحاف سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا یا بستر چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، تو فوراً اسی ٹائم الارم بند کر کے سو نہ جائیں، بلکہ وہاں پہ لیٹے لیٹے ہی آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ جب پہلی گرہ کھل جائے گی تو اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے گا، اور آپ اٹھ کے وضو بھی کریں گے اور انشاءاللہ نماز بھی پڑھ لیں گے۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا سونے جاگنے کا سارا ٹائم غلط ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فجر کے ٹائم ہم سوئے رہتے ہیں، جس میں سونا مذہب میں بھی منع ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ دنیاوی طور پہ بھی ہمیں اس سے کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکتی۔ دوسری بات یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر دوپہر کو سونا ہے تو ہم عصر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں عصر کے ٹائم سوتے ہیں اور رات کو پھر لیٹ نائٹ اٹھتے ہیں، پھر ساری رات جاگتے ہیں۔ عجیب سا ہم نے شیڈول بنایا ہوا ہے۔ عصر کے بعد سونا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے خدشہ ہے کہ آپ کی مغرب کی نماز جاتی رہے، اور مغرب کے بعد بھی سونا جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اٹھیں نہ اور آپ کی عشاء کی نماز بھی جاتی رہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صحیح وقت پر سوئیں۔ اب میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں تو اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ 5 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہوتی ہے۔ یعنی آپ رات کو ایون 2 بجے بھی اٹھ سکتے ہیں، 3 بجے اٹھ سکتے ہیں، 4 بجے اٹھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی تھوڑی دیر میں سو جائیں۔ اب آج کل آپ اپنی روٹین اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ شام 6 بجے کاروباری مراکز بند ہوئے، آپ اپنے گھر جائیں، ٹائم سے اسی ٹائم کھانا کھائیں، اور جو ہی عشاء کی نماز ہو، عشاء کی نماز ادا کر کے سو جائیں۔ صبح آپ ٹائم پہ جاگیں گے، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، وقت پر اپنی ڈیوٹی پہ جائیں۔ اگر آپ نے ڈیوٹی پہ یا کاروباری مرکز میں 9 بجے یا اس کے بعد جانا ہے تو صبح کے ٹائم آپ اپنے گھر میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی اور علمی کام کر سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ مصروفیت اپنے لیے بہتر سمجھیں وہ
وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا سارے دن میں برکت بھی ہوگی، اور وہی کام دیکھیں نا جو کام آپ رات کو 10 12 بجے 1 بجے تک کر کے سوتے ہیں، کتنا اچھا ہو جائے کہ وہی کام آپ صبح ٹائم سے اٹھ کے کر لیں اور آپ کی فجر کی نماز بھی ادا ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ رات کو 12 بجے سوئیں 1 بجے سوئیں اور صبح پھر آپ 10 بجے اٹھ رہے ہوں۔ تو ڈے لائٹ سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنی زندگی میں بہتری لائیں، آپ کی مذہبی زندگی میں، آپ کی روحانی زندگی میں اس سے انشاءاللہ ترقی ہوگی، اور آپ کی کاروباری زندگی میں بھی آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ میں سلیپ پہ اور بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سونے میں پرابلم ہے، رات کو آپ کو بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی، یا آپ کو رات کو نیند نہیں آتی دن میں نیند آتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے سائیکو تھیراپی لے سکتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔